أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. 1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع اور چھٹا روزہ. ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج آپ سے انتہائی اہم ترین بات کرنی ہے، اور میں ابتدا میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہیں، خدا را کچھ وقت ہمیں آج ضرور دے دیجئے. اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے آج پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ جو گفتگو اب میں جس کا آغاز کرنے والا ہوں، یہ براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جس دور میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، یہ دور انتہائی ٹربولنس کا دور ہے. آپ ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ فکری ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ شعوری ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہیے کہ آپ علمی ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ فہم و فراست کے ٹربولنس سے گزر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے اور ایک سرٹن مائلیج پہ پہنچنے کے بعد اچانک جب ویدر کا بڑا پریشر آتا ہے یا موسم صحیح نہیں ہوتا، تو جہاز جو ہے وہ اپنا اس میں ایک عجیب سی ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو سیٹ بیلٹس ہیں اس کو باندھ لیجئے اور احتیاط سے بیٹھ جائیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، یہ انتہائی فکری ٹربولنس کا دور ہے. اس دور میں اگر آپ اپنی ایمان کی سیٹ بیلٹ کو مضبوط نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ، تو پھر ذہن میں رکھیے خدشہ ہے کہ آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. اور ایمان پہ چوٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ایمان پہ چوٹ کا مطلب یہ خاکم بدن، خدا نہ خواستہ آپ ایمان سے کہیں فارغ ہو جائیں. معاملہ یہ ہے کہ دین وہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. دین وہ ہے جو قرآن پاک نے بتلایا ہے، اور دین وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے. دین وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اڈاپٹ کیا ہے. آج کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی تفاسیر نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے تراجم نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے آپ کو مواد ایسے نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات کو پک کروں، کس کو چوز کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو ڈسکارڈ کروں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ہمارے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجیے صاحب، یہ جو کچھ بھی سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے، اس میں کنفیوز ہو کر رہ گیا دین کے حوالے سے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس حد تک وہ کنفیوز ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سیدھا سچا اور یوں کہ یہ سچا مسلمان بنانے کی بجائے ایک کنفیوز اور کاکٹیل مسلمان بنا دیا ہے. یعنی کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہندوستان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے باقاعدہ رقص کر رہا ہو، اور رات کو پھر وہ اللہ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ نماز کے لیے بھی حاضر ہو جائے. تو دین جو ڈونٹس اور ڈوز کے ایریاز بتلاتا ہے، جب تک وہ آپ کے سامنے کلیئرٹی سے نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کنفیوز ہی رکھیں گے. میں اب اس کی ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں میں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب آپ کو چیک اپ کرتا ہے، آپ کو جو ہے اپنا کچھ مختلف قسم کے، اگر وہ شعبے میں ہوتا ہے تو ٹیسٹ کرواتا ہے. جب وہ ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں، اس کا پورا وہ انالیسس کرتا ہے. اس کا انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ ایک پرسکرپشن جو ہے وہ لکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ جو پرسکرپشن لکھ کے فائنلی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ ان دواؤں کی پابندی آپ نے کرنی ہے. یعنی یہ ڈوز کے ایریاز ہیں، اور آپ نے ان باتوں سے پرہیز کرنا، یہ ڈونٹس کے ایریاز ہیں. اور اگر آپ ان باتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو جو آپ ریزلٹس چاہ رہے ہیں وہ ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ پرسکرپشن لیجئے ڈاکٹر سے، اور اس کے بعد آپ گھر پہ آئیے اور دوائیں ساری آپ کے سامنے موجود ہوں. اب پتہ چلا اس نے کہا کہ صبح آپ نے یہ کھانا ہے، شام یہ کھانا ہے، اور رات آپ نے یہ کھانا ہے، اور ان باتوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ان کھانوں سے پرہیز کرنا ہے. آپ پتہ چلا صاحب صبح جو ہے دوائی کچھ اور کھا رہے ہیں، دوپہر کی دوائی کچھ اور کھا رہے ہیں، رات کو آپ دوائی نہیں کھا رہے، اور جن باتوں سے پرہیز کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کر رہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا آپ کی طبیعت میں، اور جو ریزلٹس آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے. آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، یعنی آپ ریکور نہیں کر پائیں گے.
بالکل اسی طرح سے ایک مینول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں، ایک مینول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، اور پھر سراپا مجسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات کریں صاحب، تو آپ سے زیادہ، آپ سے بڑی آئیڈیل شخصیت کون ہو؟ آپ سے بڑی تو چھوڑیے صاحب، آپ کے برابر چھوڑیے صاحب، آپ کی خاکوں کی خاک بھی جو ہے کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو جو سرکار علیہ السلام نے دین اسلام کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے، ایکچوئل وہی ہے کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، اس کا چولا، اس کا لبادہ آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اور قرآن تو اس حوالے سے بہت واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا کہ وہ لوگوں جو ایمان کو مان چکے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں اپنے مطلب کا دین چاہیے، مرضی کا معبود چاہیے، جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے میں اس کو اڈاپٹ کروں گا، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گا۔ اس کے لیے میرے پاس تعویلیں بھی ہیں، اس کے لیے میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اس کے پاس میرے اپنے سو کالڈ اسکالرز بھی ہیں کہ جن کی باتیں سن کے جو ہے میں کوٹ کروں گا اور پھر میں انہی کی باتوں کو فالو کروں گا۔ یاد رکھیے گا، یا تو آپ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا آپ داخل نہیں ہوتے، یا آپ اس کی ڈومین میں ہوتے ہیں یا آپ اس کی ڈومین میں نہیں ہوتے، یا آپ اس کا لبادہ اوڑھتے ہیں یا اس کا لبادہ نہیں اوڑھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ ایک خالص اور مکمل دین ہے، لیکن آج جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ انتہائی خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ مجھے دین سے صرف یہ چاہیے اور یہ چاہیے بس، اور یہ میں نہیں لوں گا، یا آپ کو ایک بات سمجھائی جائے کہ اگر یہ آپ نے کیا نہیں تو پھر آپ کو اس کے نقصان دیکھنے پڑیں گے، تو آپ اس پہ پھر دنا کے یہ بات کہیں صاحب کہ میرا معاملہ ہے، میرا دین ہے، میرا اللہ ہے، میں جانوں، میری قبر ہے، میری آخرت ہے، وہاں سے ڈیزاسٹر شروع ہوتا ہے۔ یہ اتنا باریک معاملہ ہے، جب گفتگو شروع ہوگی تو آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ مسائل کہاں تک جائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے بھی رہنا ہے، اور اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں نے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو، اگر میری سوچ خدا نخواستہ منفی ہو چکی ہے تو آج اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم نے درست کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ تیسری شخصیت میرے دائیں جانب آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ممتاز شناخہ، جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور کچن میں حسب روایت موجود ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ، جو مزے کے کھانے ہم سب کے لیے بناتی ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب زبان کا ٹیسٹ کیا مل رہا ہے آج یہ بتائیے؟ جی ہاں نہیں زبان کا جی آج کا جو مینیو ہے وہ آج میں بنا رہی ہوں توا چکن، جس کو میں اسٹیم کیا کروں گی، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں ایپل کیبج سیلڈ، اور ساتھ میں اس میں جو ڈرنک ہے وہ لیمن سلش ڈرنک ہے۔ اس کا طریقہ کار میں بتا دیتی ہوں کہ یہ سمے پس مسالے ہیں، جس میں ہے ثابت زیرہ، کالی مرچ، پیپریکا پاؤڈر، ساتھ ثابت گرم مسالہ، ادرک لہسن کی پیسٹ، ہلدی، نمک، مرچ، اور ساتھ میں سوکھی مرچ اور جائفل جویتری۔ ان سب کو پیس لینا ہے، پیس کے اس کو دہی میں مکس کر کے آپ نے رکھ لیں، اور جو چکن ہے اس کو ہلکا سا ہم پہلے سالٹ لگائیں گے کٹس کے اندر، پھر اس میں لیمن اس میں ایڈ کریں گے تاکہ وہ جوسی تھوڑا سا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جوسی نہیں ہوتا، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ ہی کہ آپ اس کو سالٹ پہلے لگا کے اس میں تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھیں 1-2 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد یہ تمام اسپائسز کو اس میں مکس کر کے رکھ دوں گی۔ پھر جب میں اس کو بناؤں گی توے کے اوپر یا اسٹیم کے اوپر، تو اس کو ہلکا سا فرائی کر کے پھر اس کو دم پہ اسٹیم پہ اور دہی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ توا چکن۔ توا چکن۔ اور اس کی گارنش میں جو ہوگا وہ ہوگا پیاز، ساتھ میں بند گوبھی، ساتھ میں ہرا دھنیا، ساتھ میں ادرک، اور ساتھ میں ہری مرچی اور لیمن، وہ بعد میں اس کے اوپر اسپرنکل کریں گے، تو آپ اس کو افطاری کی وقت کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، مطلب ایک ڈائٹ پورا ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس میں گریوی بھی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مسالہ بھی بنا سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور کیا بنا رہی ہیں؟ ساتھ میں جو ایپل کیبج سیلڈ ہے اس میں سیب میں نے کاٹے ہیں، ساتھ میں بند گوبھی۔ سیب کاٹ کے اکثر کالے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس میں سرکہ ڈالیں اور پھر سیب کٹ کر کے پھر اس میں ڈالیں، ورنہ کالے نہیں ہوتے، پھر وہ ورنہ وہ کالا ہو جاتا ہے نا۔ اگر آپ سرکہ ایڈ کریں گے تو وہ پھر کالا نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا سا، کہہ رہا ہوں میں، سرکہ ڈالنے سے کالا نہیں ہوتا، نہیں اس سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم دونوں کو ٹاس کریں گے، اس میں کریم ایڈ کریں گے، آئسنگ شوگر جائے گی، ساتھ میں اس میں جائے گا مایونیز، ان سب کو مکس کریں گے تو ایک اس کا پورا سیلڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں مائنس کریم اور مایونو کرنا چاہتے ہیں
تو اس میں پھر اور ویجی مکس کر کے تو آپ جسٹ آپ لیمن کی اس پہ گارنش کر کے آپ لیمن اور کالی مرچ کے ساتھ بھی سیلڈ کھا سکتے ہیں. وہ جو آج آپ نے مفتی صاحب کے لیے اسٹیک بنایا ہے وہ بھی تو بتا دینا کیا بنایا ہے, اس کی بھی ریسیپی بتا دینا. اتنے زبردست آج دیکھیں نا آپ کی بہن نے آپ کے لیے کیا زبردست اسٹیک بنایا ہے. بتائیے ذرا, اس کا پورا پیس لینا ہے اپنے, پیس لے کے اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے. دکھائیں نا آپ نے کیا بنایا چکن میں, کچن میں جو بنایا میں نے بھی رکھا ہوا ہے سائڈ پہ, اب میں جب پریزنٹ کروں گی پھر دکھاؤں گی, ابھی نہیں. اچھا جی, اس نہیں شروع ہو چکا, میں دیکھ چکا ہوں. پورا پیس لینا ہے چکن کا, ہول پیس لیں گے. اس کے بعد آپ نے اس میں میرینیٹ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سویا ساس, کالی مرچ اور ساتھ میں جو اس میں ہوگا کیا کہتے ہیں نمک اور ساتھ میں آئل اور لیمن جوس, ان سب کو مکس کر کے آپ نے اوور نائٹ رکھ دیں. اس کا بہت اچھا فلیور رہے گا. پھر آپ نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے, اگر آپ کہیں تو جو میں نے ابھی اس کو رکھا ہے ٹینڈر کر کے رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیدار کروا دیں, بلا وجہ کریوسٹی کریٹ کر رہی ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں بنا, وہ کہہ رہے نہیں ابھی تو بنائیں گے. یہ میں نے اس کو بھی ٹینڈر کیا ہے, دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی اس کو یہ ہاف ڈن کیا ہے میں نے. اور ابھی اس کو جب میں افطاری کا ٹائم آئے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے اس کی جو ساس ریڈی کروں گی وہ اس کے اوپر ساس میں مکس کروں گی. اور ساتھ اس کے ساتھ میری ڈیمانڈ بیف کی تھی, ان کی چکن کی تھی. جی, ان کی بات پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر دوسری بناؤں گی نا جو اس کی میٹ کی ہے. اور یہ ساتھ اس کے ویجیٹیبلز ہیں جو بوائلڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سرو ہوں گے بوائلڈ ویجیٹیبلز. دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ہو جائے گا یہ دوسرا میل. اور جو ہمارا لیمن کا سلش ہے اس کے لیے لیمن کا پورا جوس آئے گا, ساتھ میں شوگر ہوگی, کالی مرچ ہوگی, اور ساتھ میں مکس پانی کر کے آئسنگ شوگر کے ساتھ اور آئس کیوبس کے ساتھ آپ اس کو لگی رہیں. میری بہن منیرہ لگی رہیں, بس آپ اپنا کام کرتی رہیں, ہم پوچھتے رہیں گے, اپڈیٹ لیتے رہیں گے آپ سے براہ راست, آپ سے نشریات جو نیوز لیتے رہیں گے بریکنگ انشاءاللہ. اچھا آپ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں. مجھے بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے سوال ہے, آج بڑا ایک عجیب چکر یہ ہو گیا صاحب کہ میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں میں وہ چوز کر رہا ہوں, میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. پہلے ایک اوور ویو ذرا دے دیجئے, قرآن دین اسلام میں داخلے کے حوالے سے کیا کہتا ہے. میں مسلم ہوں, مطلب میں اس وقت میں نان مسلم سے مسلم نہیں ہوا, میں مسلم ہوں, لیکن میں مطلب بات یہ ہے کہ قرآن پاک مجھے کیا رہنمائی دے رہا ہے کہ میں نے اسلام میں کس طرح سے داخل ہونا ہے. آغاز کیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا مزاج خود اس آیت میں بڑے واضح اور بین انداز میں لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اوکے. اس کی مخالفت کیا ہے کہ اسلام میں بندہ پورا داخل نہ ہو, بلکہ اپنی خواہش, اپنی طبیعت, اپنے میلان کو بھی قائم رکھے اور جو چاہ لیا جو چاہ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بھی بتائی, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے راستے پر نہ چلنا, شیطان کے راستے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا اسلام کا یہ مزاج ہے کہ یہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے, دستور زندگی ہے. اس کے اپنے سیاسی نظریات ہیں, معاشی نظریات ہیں, اخلاقی نظریات ہیں. اس میں دینی, روحانی, مادی ہر اعتبار سے مکمل گائیڈ لائن موجود ہے. اب اس کو بائی پاس نہیں کرنا. اگر پورے داخل ہوگے تو اسلام جن برکتوں کا وعدہ کرتا ہے وہ سب ظاہر ہوں گی. ٹھیک. اور اگر پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر اسلام نے جو وعدے کر رکھے ہیں تمہارے بہترین انجام کے, تمہاری سر بلندی کے, تمہاری دنیا اور آخرت میں امامت, قیادت اور خلافت الہی کے, تو تم اس اہل اور اس قابل نہیں بن سکو گے. اوکے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کیٹاگوریکلی انداز میں بندوں کو, مطلب یہ ہے کہ انتہائی غضب اور جلال کے ساتھ بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. ہائے 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 ہائے, کیا ریلیونٹ ہے. دیکھیے کیا ریلیونٹ ہے. ایک طرف فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اللہ اکبر. دوسری طرف یہ بتا دیا کہ جو اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا, اپنی خواہش نفسانی کے مگر اور پیچھے چلتا ہے, وہ ایسا جیسے اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. اللہ. اگر اس نے حقیقی معبود اپنے رب العزت اس رب العالمین کو ہی بنایا ہوتا تو پھر اس کی پیروی کرتا. اس کی پیروی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں بھی کاملیت. اللہ. اس پہ گفتگو کرتے بڑی کمال اوپننگ اس وقت مفتی صاحب نے فرمائی ہے. اور ابھی میں
طاہر تبسم قادری صاحب سے گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو ابتدا میں انہوں نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے کہ آپ سیاسی، معاشی، اخلاقی جتنے بھی نظریات ظاہر ہے، جب تک آپ ٹوٹیلٹی میں سبمٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، یو کان گیٹ دا ریزلٹس. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا پیارا سا موقع، اور ایک انتہائی پیاری شخصیت نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ممتاز نیورولوجسٹ ہیں، اور چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یعنی ان سے عمر میں بڑا ہو تو بھی ان کو بگ بی کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور ان سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی ان کو بگ بی کہہ کے پکارتے ہیں. سب سے پیار کرتے ہیں، خلق خدا کی بے انتہا خدمت کرتے ہیں، انتہائی حلیم الطبع ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ بے انتہا مشکلات کے باوجود، یعنی جن پریشانیوں سے ان کا جسم گزرا اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جذبات کو کبھی سرنڈر نہیں کیا. محترم جناب ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا مفتی صاحب سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیں. مفتی صاحب بڑی خوبصورت ابتدا میں گفتگو فرما رہے تھے فاروق قادری صاحب. آپ یہ جو دین میں دخل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین کا جو دخل ہے بنیادی طور پہ معاشرے میں، یہ آپ کے خیال میں کس کس سطح پر ہونا چاہیے؟ ذرا بات کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب دیکھیے، اصل میں دین وہ وے آف لائف ہے، وہ شارع دستور ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے. بالکل ٹھیک. اور عطا فرمایا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کے چنیدہ راستے سے بہتر راستہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ احکم الحاکمین. یقیناً. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جوائن کرنے سے پہلے پورا اختیار ہے. اس کے دائرے میں آنے سے پہلے، انٹر ہونے سے پہلے پورا اختیار ہے. آپ چاہے انٹر ہوں چاہے انٹر نہ ہوں. واہ. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بائی چوائس حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بائی چوائس جوائن کرتے ہیں. کسی سوسائٹی کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کریں نہ کریں. لیکن جب کریں یا نہ کریں، لیکن جب آپ نے اس ملک کا پاسپورٹ حاصل کر لیا، کمپنی کو جوائن کر لیا، سوسائٹی کے ممبر بن گئے، تو اس کے رولز ریگولیشن آپ پر اپلائی ہوں گے. اس کی ایس او پیز پہ آپ نے عمل کرنا پڑے گا. وہاں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جبر نہیں ہے دین میں. یہ جو ہمارے ہاں لا اکراہ فی الدین کی غلط انٹرپریٹیشن ہے نا، انتہائی وہ آیات جو مظلوم ہے ان میں سے ایک ہی آیت ہے. اب یہاں سمجھ لیجئے قرآن پاک کو کوئی سیاق سباق سے پڑھتا نہیں ہے، نہ قرآن پاک کو سمجھا ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں جو آیت لگتی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو کھجور بیچ رہا ہے نا، اس کے لیے پورا دین صرف یہ ہے کہ کھجور کھانا سنت ہے. افسوس یہ ہے کہ فرائض منصفی پہ بیٹھی ہوئی ایسی شخصیات کہ جن کو گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان کی زبان سے جن کو فالو کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے جنید صاحب، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، جب کسی کو کہا جائے کہ آؤ نماز کے لیے چلیں تو وہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کہ یار جھوٹ نہ بولو تو کہتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے. حالانکہ یہ پھر میرا دین میری مرضی، میرا دین میری مرضی ہے، تو پھر ایسا ہی ہو گیا میرا جسم میری مرضی. اس کے قریب قریب بات چلی گئی. ٹھیک ہے. اب حالانکہ آپ کی مرضی چلنے والی نہیں. وہ جو آیا کریمہ کوٹ کی تھی مفتی صاحب نے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کیا تم آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. اس کی تشریح میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو مزید واضح کر دیتا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، یہ وہی لفظ ہے ہواہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہیں کرے. واہ، یعنی سرنڈر نہ کر دے، سرنڈر نہ کرے. بالکل اب یہ آیہ کریمہ کی تشریح لے لیجئے، یہ ضروری ہے. یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے نا اپنا جنید صاحب، اس سے پیچھے ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، تیسرا پارہ، اس سے پیچھے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، شان، قوت، قدرت، کبریائی، پاور، سپرمیسی سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا بھئی میری شانیں یہ ہیں، لا اکراہ فی الدین، اب دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے قبول کر لے، آئے ہائے، جس کا نہیں دل کرتا وہ جو مرضی دین اپنائے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ رشد اور گمراہی الگ الگ ہو گئی. اب جو بھی ہدایت کو اپنائے گا، میرے دین کو اپنائے گا، تو آگے فرمایا لا انفصام لہا، پھر وہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کو نفع دے گا. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو جبری طور پر مسلمان کیا جا سکتا ہے، نہ لیکن جبری دین طور کا پر کلمہ دخل، پڑھایا دین جا کا سکتا ہے. دخل انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر فرض کیجئے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ معاشرے میں اجتماعی طور پہ دین کو نافذ کیا جائے، ایک بات، تو کیا نفاذ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جبری طور پہ نفاذ ہو رہا ہے، یا انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کو اڈاپٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں شکل کیا نکلے گی؟ یہ اگر آپ میں نے پہلے مثال دی ہے، آپ سگنل توڑ رہے ہیں تو آپ کو فائن ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے جبر ہو رہا ہے، وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کے خلاف قانون حرکت میں آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے جبر ہو رہا ہے. تو دین کا جو نظام ہے، جو قوانین ہے، جو رولز ریگولیشن ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے بڑی مثال کیا آپ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں ادھر مسجد نبوی شریف میں نماز کھڑی ہو اور مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں گھروں کے چکر لگاؤں، جماعت کے ٹائم میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اب نفاذ لیکن مجھے خیال آتا ہے لیکن اس کا خیال، نفاذ کس کا اختیار، یہ آخری جملہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ریاست اسلامیہ میں، اسلامی مملکت کے اندر جو ارباب بسط و کشاد ہیں، ان کو اختیار ملے تو ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دین کا نفاذ کریں اور اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، اور آگے آپ ہی دونوں اباب سے اس پہ گفتگو کریں گے. سر، آپ ظاہر ہے نیورو سے آپ کا تعلق ہے، کئی جسم کھلے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی رگیں کھلی ہوئی آپ نے دیکھی ہوں گی. آپ ہی کی ٹرم میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رگ اگر ذرا سی ادھر ادھر ہوگی، ذرا سی ادھر ادھر، تو پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. وہ جو رگ جہاں ہے وہ وہیں لگنی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو یا تو دکھنا بند ہو جائے گا یا چلنا بند ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یعنی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی. جو میکینزم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایگزیکٹلی اس پورے میکینزم کو اسی طرح سے رہنا چاہیے. یہ انسانی جسم کی بات ہے. بگ بی یہ بتائیے، یہ جو روحانی میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دین کی صورت میں دیا ہے، از اٹ پاسبل کہ میں اس میں اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ترمیم کروں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ جی مطلب مجھے ریزلٹس وہ مل جائیں جو ملنے چاہیے؟ بتائیے. نہیں، آئی تھنک اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے، ایک پروسیس ہے جس کے تھرو، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر یو آر باؤنڈ کہ آپ اس کو فالو کرو. آپ پک اینڈ چوائس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں نمازیں تو میں پڑھوں گا، روزہ میں نہیں رکھوں گا. میں روزہ تو رکھ لوں گا لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں. ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا بہانہ ہے. کیا اچھی بات ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو دودھ لینے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، تو ہم تو گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ہمارا برین ہے نا، یہ کسی چیز کو یا ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں ایکسیپٹ کرتا. پارشلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ بڑا ایک میڈیکل اور ایک نیورولوجیکل فینومینا ہے. واہ، یعنی 100%
یا تو وہ ریسیو کرے گا 100% یا ڈسکارڈ کر دے گا. یہ جو درمیان میں چیز ہوتی ہے نا ویور کر رہی ہوتی ہے, یہ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا ادراک ہی نہیں ہے آپ کو کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں, یو آر کنفیوز. یو آر کنفیوز. تو اسلام یا کوئی بھی مذہب ہو تو وہ تو آئے ہی کنفیوژن دور کرنے کے لیے. واہ 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 واہ, وہ تو ایک زندگی کے اندر کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے, مطلب اللہ ایک ہے بس, اور ہے. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اس کے اندر ہے کہ اس نے ایک پورا زندگی کا پلان آپ کو دے دیا, تو وہ پلان پورا آپ نے ادا کرنا ہے. اور آپ نے جو مثال دی تھی نا, بالکل صحیح مثال دی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ پورا دماغ آپ کو ٹھیک کام کر رہا ہو اور ایک چھوٹا سا کلاٹ ہلکا سا وہ جا کے برین میں کسی خاص جگہ پہ چلا جائے, یا تو بازو کام کرنا چھوڑ دے گا, آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی, پورا حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ جو اچھا پھر ایک سٹیپ آگے چلے جائے, ایون اس کائنات کی ردم دیکھ لیں, یعنی پوری کائنات ردم میں, پوری کائنات ردم میں ہے. اگر آپ میں کوئی ستارہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں میں نے تھوڑی سپیڈ اپنی کم کرنی ہے, سب کولیپس ہو ہی نہیں سکتا, سب کولیپس ہو جائے. تو یہ ٹوٹیلٹی ہے, اس کو میڈیکل یا سائنس کی زبان میں کہتے ہیں آل اور نن افیکٹ. ادھر ایوری تھنگ اور نتھنگ. اوکے, یا تو ہے یا نہیں, یا نہیں ہے. واہ واہ. تو آئی تھنک اس معاملے میں ہمیں اچھا پھر دوسری بات جو مفتی صاحب نے کی بلکہ آپ نے پوچھا بھی, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت ہے, اور حکومت کے یہ کاموں میں شامل ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں, کلیم کہ جی وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بالکل. اور مجھے پتہ ہے, اور مجھے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, یعنی میں نے کچھ ادوار ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں تھوڑی سختی ہوا کرتی تھی روزے کے دنوں میں, نماز کے معاملے میں سختی ہوا کرتی تھی جو ہونی چاہیے. جی جی جی, ایک دور تھا, بالکل ٹھیک, 80s کا دور تھا جو بھی. ہاں بالکل تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن دیکھیے ہمارے یہاں نا آپ کسی کے دماغ میں کوئی چیز گھسانا ڈالتے ہیں نا تو دو طریقے ہوتے ہیں, یا آپ اس کو قائل کریں یا آپ اس کو مائل کریں. واہ بھائی کیا اچھا ہے, بہت اچھا. اور یا تو آپ اس کو قائل کریں یا اس کو قائل کریں. تیسرا بھی طریقہ وہ جو آپ نے ہاتھ لیا اس میں سے آپ ڈنڈا لیا, یا تو آپ اس کو ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں. ترغیب اور ترہیب دونوں. تو یا تو اچھا مائل ہمیشہ آپ اپنے کردار سے کرتے ہیں. واہ 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 واہ. مائل ہمیشہ آپ کا جو صدر مملکت ہے, آپ کا جو وزیر اعظم ہے, آپ کا جو لیڈر ہے, وہ ان کی باڈی پوسچر بتائے گا, ان کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا, باڈی لینگویج بتائے گا, وہ آپ کو مائل کریں گے. ویری گڈ. اور قائل کرنے کے لیے لاجک کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ آپ پھر سرمنز دیں, آپ سمجھائیں. بہت سے لوگوں کو میں نے جو قائل کرنے قائل کرنے والے لوگوں کو قائل کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن وہ کام خود باتوں کا نہیں کر رہے ہوتے. یہ ابھی ہمارے یہاں سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. میں لفظ استعمال کروں گا, ایک انگریزی کی کتاب پڑھی, کامیابی کے 4 اصول. بتائیے. اور وہ 4 سر وہ بھی نہیں, آپ کچھ بھی نہیں, سوری ٹو کٹ یو. اب تو AI آ گیا ہے صاحب, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے تو اسے کہیے کہ مطلب ٹیل می اباؤٹ مطلب سکسیس, مطلب چند پوائنٹرز دے دیں, آپ کو ٹک 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 جو سارے پوائنٹرز دے دے گا. اس کو آپ کہیں گے جی مطلب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے, اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا, آپ کی تقریر تیار ہو گئی. آپ نے یہ طریقہ ان کو بھی بتا دیا, یہ طریقہ ان کو بھی بتا دیا جن کو نہیں پتا تھا. سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ کیا رہا ہے آج کل, وہ کیا رہا ہے. لیکن کمال, آپ درویش آدمی ہیں صاحب, مزہ آ گیا. صاحب کے کہنے کا مطلب ہے آپ درجنوں اور آ جائیں گے یہ سن. نہیں سر, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, یہ فرق ہے. دیکھیں اب پتہ ہے کیا, وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا تو دے گا کہ یہ پوائنٹرز بول دو. سر بولنے کے لیے پھر مفتی تبسم صاحب جیسا وہ جو ہے نا, وہ اپنا روح سے بولنے والا آدمی بھی چاہیے. مفتی فاروق صاحب جیسا جو ہے وہ روح سے بولنے والا آدمی چاہیے. بگ بی جیسا روح سے بولنے والا. تو روح سے جو بات بولی جاتی ہے نا, پھر وہ نکلتی ہے. وہ کہیں گے روح تو ہم میں بھی ہے. اچھا آئیے ذرا, اب روح کی تو بات ہو گئی, تھوڑا سا جسم کی بات کریں. جی کہاں تک پہنچی منیرہ صاحبہ؟ جی جنید بھائی, جو تھا ایپل کیبج سیلڈ, اس کو میں نے ٹاس کیا, اور ٹاس کا اس کو میں نے دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں لگا دی ہے. بھائی ہم کیا دیکھیں, 24 کروڑ عوام دیکھ. یہ بتائیے اپنا کھانے وانے کا شوق ہے؟ جی جی بالکل ہے, بالکل ہے. اچہ وہ کھانے کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں میں کھانے کی بات کر رہا ہوں. کھانے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے میرا خیال ہے. میں کہہ رہی ہوں کھانے کا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے, کھانے بغیر تو زندہ رہا جاتا ہی نہیں. نہیں صحیح نہیں, مفتی فاروق صاحب جیسے درویش بھی ہوتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے. اللہ جی
اچھا جی، تو یہ میں نے ڈسپلے میں لگا دیا. اب میں بنا رہی ہوں لیمن سلش، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیمن کا جوس تو جائے گا. فریش لیمن ہے، فریش لیمن ہے نا جی بالکل. اور اس میں لیمن کے میں نے سلائس کاٹ کے اس کے بیج نکال کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. ویری گڈ. سالٹ ایڈ کیا ہے ساتھ میں، تھوڑا سا کالا نمک اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خالی سالٹ ایڈ کی ہے. اور ساتھ میں اس میں نے ایڈ کرنا ہے ابھی پانی اور ساتھ میں آئس. یہ بالکل فریش ساتھ میں بنائیں گے. اور دوسرا جو سبروسو کے میں آج نگٹس بھی بناؤں گی اس کے بعد، اور ساتھ میں وہ بھی افطاری کے اندر آپ کے دسترخوان کا ایک حصہ بنیں گے. یہ بھی ایک فرسٹ چیز کی ہے. اور جو ہمارا توا چکن ہے وہ میں بنا رہی ہوں، اس کو میں نے ہلکا اب کلر دے دی ہے. کلر دینے کے بعد اس کو میں نے اس کو چینج کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کی گارنش اور اس پہ ہلکا سا اس میں ڈالوں گی. اور دوسری بات یہ جنید بھائی یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو اگر ریسیپیز کو فالو کریں گے تو وہ وہی چیز بنے گی. عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اور ایڈ کرتے ہیں، جیسے کہ اب یہ ایپل کیبج سیلڈ ہے. سوری ٹو کٹ یو، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، اکارڈنگ ٹو ریسیپی جو آپ بنائیں گے نا وہ بالکل پرفیکٹ بنے گا. جی بالکل. اگر آپ نے کچھ اور اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی تو سب تباہ ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے عقائد کی نظریات کی ریسیپی دی ہے نا، اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. پوری زندگی کی ریسیپی. ہاں بس پوری زندگی کی ریسیپی دی ہے. آگے چلیں. یہ تو ٹاپک ہی یہ تو بڑا اچھا نقطہ دے دیا، ابھی آپ نے ڈسکس کروں گا میں بھی. ہاں تو یہی میں بتانا چاہتی کہ چیزیں جو بھی میں بتاتی ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو وہ چیز بن نہیں پاتی ہے. تو اگر اکارڈنگ ٹو بنائیں گے تو ہم اس کے لیے بالکل پرفیکٹ بنیں گے. باقی ساتھ ساتھ اس کا پلیٹر جو سیلڈ کا فریش کا جو نہیں کھانا چاہیں گے اس کے لیے فریش سیلڈ بنے گا. دونوں آپشنز ہوگی. چیزیں سیم وہی ہیں. بھائی ذرا ساری بات چھوڑ دیں اس وقت، ساری بات یہ بتائیے کہ جو چکن اسٹیک بن رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا مفتی صاحب کی فرمائش؟ اس کی بھی ساس بن رہی ہے ساتھ. وہ دیکھیں وہ دکھایا جا رہا ہے. میں دکھاتی ہوں. ابھی آپ ساس تو بھی بن رہی ہے اور جو توا چکن ہے آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں. وہ بھی توا چکن اس کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہوا ہے. یہ دیکھیں ذرا جنید صاحب، ابھی آپ نے کہا مفتی صاحب کچھ کھاتے نہیں، ابھی کہتے ہیں ان کی فرمائش پہ بن رہا ہے، لیکن بنواتے ہیں. یہ دیکھیں جنید بھائی، میں دکھانا چاہوں گی، یہ میں دکھانا چاہوں گی کہ جو میں نے کٹس لگا کے اس میں سالٹ اور لیمن جوس ایڈ کیا تھا کہ اس کا چکن کتنا شرنک ہو چکا ہے اور یہ بالکل جوسی بھی ہے. دیکھ سکتے ہیں. واہ 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 بالکل. واہ واہ واہ. کیونکہ جوسی نہ چکن ہو، اگر ہارڈ ہو تو پھر وہ آپ کو مزہ نہیں آتا. مطلب خاص طور پہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں توا چکن بنا رہی ہے نا ابھی. یہ توا چکن. ہاں ٹھیک ہے. ویسے اسٹیک بھی جو ہے نا وہ اگر جوسی نہ ہو تو مزہ نہیں دیتا. جی بالکل. اگر وہ ہارڈ ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہارڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو فٹافٹ میرینیٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ اس کو بنا لیتے ہیں. اس کو میرینیشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ دیں ایٹ لیسٹ. اگر اوور نائٹ دیں تو بہت ہی اچھا ہے. بس اب میں رو پڑوں گا، بہت ہو گیا. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ لیکچرار ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، اور 6 برس سے تقریباً جو ہے وہ آپ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں. محترمہ اقدس وحید سندھیلا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور اس سے قبل کہ آپ کی جانب آئیں، آپ ہی کی اجازت سے ایک اور خاتون کی جانب جو کچن میں وہ دیکھیں نظر آ رہی ہے نا آپ کو وہاں پر کھڑی ہوئی، روز اچھے کھانے بناتی ہیں. کیا کہاں تک پہنچا معاملہ؟ جی میں بنانے جا رہی ہوں سبروسو کے نگٹس، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور سب سے اس کی ریسیپی بہت اچھی ہے. میں اس کو بناؤں گی، اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آئل گرم ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمیشہ بتاتی ہوں کہ 180 ڈگری پہ. اس کو آپ نے 3 سے 4 منٹ براؤن کرنا ہے اور پھر ہی یہ نگٹ پھولے گا، ورنہ یہ نگٹ آپ کا کبھی بھی فلفی اور کرسپی نہیں ہوگا. اچھا. سیکنڈ آپ یہ چاہیں کہ اگر آپ اس کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بٹر شیٹ لے کے آپ اس کو نگٹ سارے پھیلا کے اس کے تقریباً 273 ڈگری اس کا کر کے درجہ حرارت آپ اس کو بیک کر لیں. اب اس کو میں گولڈن کروں گی، فرائی کروں گی. جب اس کا گولڈن فرائی کلر آئے گا تو اس کے نگٹس بہت زبردست کرسپی بنیں گے. اور افطاری کے وقت بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. بڑے بھی کھاتے ہیں شوق سے. اسنیک ہے، اس کو آپ ایز اے اسنیک بھی کھا سکتے ہیں. اور افطاری کے وقت جب آپ کا دل کرتا ہے کوئی گرما گرم چیز کھائیں تو میرے خیال سے سبروسو کے نگٹس بہت ہی زیادہ آپ کو مزیدار آپ کی افطاری کے دسترخوان کو بھر کریں گے. یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈال دی ہے
آئل اس کا گرم تھا اور یہ اب اس کا یہ بنے گی. اس کو 3 سے 4 منٹ گولڈن فرائی کروں گی. پھر اس کے بعد یہ سوبروسو کے جو نگٹس ہیں اس کی کرسپی اور کرنچی لک آئیے, ورنہ یہ بہت ہی زیادہ تھوڑا سا ہو جائیں گے, یہ پھولیں گے نہیں. یہ بھی اس کو میں بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں بالکل دیکھ ہی سکتے ہیں. جی ہوگا 3 سے 4 منٹ گولڈن فرائی ہوگا. اکثر ہوتا ہے کہ یہ ہم جب بھی بناتے ہیں اس کو ہم مختلف چیزوں سے ساتھ کھا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ چھوٹے سے منی بن لے کے اس کے بچوں کو نہیں سوبروسو تو ویسے بھی مطلب آپ کو پتا ہے وہ تو آج کل تو ہر گھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ بڑا پسند اور ایزی ٹو کوئک ہے کہ آپ اس فٹاٹ اس کو بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس بچے ہیں وہ آج کل جب افطاری کرتے ہیں یا ان کو بریک ملتی ہے تو بنانے کے لیے بہت ایک کوئک میل. بالکل بہترین ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ذرا اقدس صاحبہ یہ بتائیے, آپ چونکہ ظاہر ہے شعبے سے وابستہ ہیں, آج کل جو ہمارے یہاں خاص طور پہ نوجوان طبقہ, آپ کو بلوانے کا خاص مقصد ہے. جی مقصد یہ ہے کہ میں محسوس, جیسے ہمارے یہاں ابھی ہولی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں, مطلب اب اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک جگہ جو واقعہ ہوا کہ جو باقاعدہ قرآن کی تعلیمات دی جا رہی تھیں, ان کے اوپر جو سیکولرز نے دعویٰ بولا. اس طرح کے جو ایونٹس اب شروع ہو گئے ہیں, یعنی جو ہمیں اپنے مطلب کا بس جو نظریہ ہے وہ چاہیے, باقی ہمیں سب تو جو ہم پسند کرتے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں, باقی ہم سب ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا, مطلب آپ ذرا اپنی آبزرویشن بتائیں کہ کس طرف جا رہی ہے اس وقت سوسائٹی؟ اصل میں اس میں سب سے اہم چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حد تک ہم سہل پسند بھی ہو گئے ہیں. ہمیں جہاں پر آسانی نظر آتی ہے, جہاں پر لگتا ہے کہ اوکے دس کین بی ڈن اور میرے لیے آسان بھی ہے, میں اس راستے کو اختیار کر لیتا ہوں. جہاں پر مجھے مذہب میں مشکل نظر آتی ہے, جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, یہاں پر مجھے اپنی کسی چیز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, یہاں پر شاید میرا دنیاوی فائدہ جو ہے شاید وہ مجھے نہ ہو سکے, وہاں پر پھر ہم چوز کرنے لگتے ہیں, وہاں پر ہم سلیکٹ کرنے لگتے ہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کیونکہ مٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا ہے, ایک ریس بہت زیادہ آ گئی ہے, ہم بھاگتے پھر رہے ہیں اس دوڑ میں, جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ دوڑ ہمیں چاہتی ہے مٹیریلزم کی طرف لے کے جانا, اور جو مذہب ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں روکتا بھی ہے. وہ ہر دوڑ وہ مطلب مذہب آپ کو یہ بھی مذہب آپ کو ٹیون کرتا ہے, ہاں ایک بالکل ٹیوننگ کرتا ہے نا آپ کی. مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بے لگام بھاگتے جاؤ, دوڑتے جاؤ, ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح تم بھاگتے رہو, ایسا تو نہیں کہتا مذہب. تو جہاں پر وہ آپ کی سرکشی کے اوپر لگام آنے لگتی ہے وہاں پر آپ چوز کریں. اچھا, آپ کے خیال میں آئی ڈونٹ نو مطلب کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو عقائد کی اور نظریات کی جو شتر بے مہاری ہے, جی بالکل, آپ کے خیال میں یہ بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں میں؟ مطلب میں اگین وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کے مشاہدے اور تجربے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ انفارمیشن انفلکس ہو گیا ہے. اوکے, بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے بیکاز آف انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اینڈ نیو میڈیا ٹیکنالوجیز. انفارمیشن انفلکس ہے جو ہماری نوجوان, اور وہ انفلٹرڈ ہے, اصل بات یہ وہ انفلٹرڈ ہے, اور ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ ریڈی نہیں ہے. مطلب آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز تو دے دی لیکن آپ نے اس کو ریڈی نہیں کیا کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اب اس کے پاس اتنا زیادہ اس کو وہ بالمہر کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ اور طرح کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ سب کی باتیں بھی سن رہا ہے, اور اس کو آلٹرنیٹ بتانے والا بھی کوئی نہیں, پہلی بات. دوسری بات, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے جو کچھ دیکھنا ہے کیا ہر چیز پر ہی بلیو کر لینا ہے. ٹھیک ہے, کیا اس میں سے اس کو نہیں پتا کہ جو کوئی یہ بات کر رہا ہے وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے, وہ پرسپیکٹو کو دیکھ نہیں رہا, وہ انفارمیشن انفلکس کو جو ہے وہ ابزارب کر رہا ہے, اور اس میں سے وہ رادر دین کہ وہ اس کو ریشنلی کنکلوڈ کرے یا وہ چیزوں کو دیکھے اور کوئی اس کو ہمارے سائڈ آف دا سٹوری بھی بتائے, وہ غلط چیزوں کی. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, میں بھی مطلب آپ میری بات سے اگری کریں, بلکہ آپ چاروں آپ میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں انوالو ہوں, کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کے نام کے اوپر جو ایک سلسلہ نیا شروع ہوا ہے نا, مطلب کریٹیکل تھنکرز کا خاص طور پہ, کہ جی آپ سوچیں, مطلب آپ کے پاس برین ہے, دماغ ہے, علم ہے آپ کے پاس, سوچیں, چیلنج کریں پرانے لوگوں کو, ان کی کتابوں کو چیلنج کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ایک باریک سی بڑی تھن سی لائن تھی کریٹیکل تھنکنگ اور اس طرف جو تضحیق میں, آپ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے کرتے تضحیق آمیز رویے میں آ گئے. بالکل, میں ٹوٹلی, بلکہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, نہیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, بلکہ میں تھوڑے سے کمنٹس بھی دینا چاہوں گا وداؤٹ نیمنگ پیپل. ہمارے یہاں دو چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے میس کمیونیکیشن کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. اچھا,
پہلی چیز شعبہ ان کا، جی بالکل وہ بھی تو اس شعبے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً پہلا چیز تو انہوں نے خود کہا کہ جی انفارمیشن بہت زیادہ آ گئی، اور انفارمیشن جو ہے نا وہ جس طریقے سے ٹرانسفر کی جا رہی ہے، دیکھیے یہ باقاعدہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو NLP کہتے ہیں۔ اوکے، NLP اوکے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اوکے، یعنی آپ کے برین سے جو ہے برین پہ کام کیا جاتا ہے، اس کو برین واشنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ NLP باقاعدہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کسی کے دماغ کے اندر کوئی انفارمیشن ٹھونس دیتے ہو۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ NLP۔ اوکے، اچھا، NLP کا جو پورا میکنزم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا آپ کے دماغ میں اپنی پسند کا گھسایا جائے، اور ایک آئیڈیا آپ نے نکالا، اور ایک میں مزے کی بات بتاؤں، ہمارا برین ہے تو کمپیوٹر کی طرح، بالکل ٹھیک ہے، اس میں ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے، ڈسکارڈ نہیں کرتا، ڈسکارڈ نہیں کر سکتے، سیو کرتا ہے۔ برین آپ کا ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ اوکے، اب آپ کو اگر کوئی آئیڈیا فکس برین میں ہے، اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس پہ نئے آئیڈیے لادنے پڑیں گے، اوکے، تاکہ وہ دب جائے، وہ دب جائے گا، لیکن وہ رہے گا۔ ہاں، اب جو لوگ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھیے، یعنی فرقہ واریت کے متعلق آپ 3-4 لوگوں کو سن لیں اس وقت ٹی وی پہ جو بھرے پڑے ہیں، سر، اور وہ بالکل ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں گتم گتا ہے۔ مثلاً ایک شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، نمازیں صرف فرضی پڑھیں، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے، اب تراویح پہ میں نے اتنی ساری وہ دیکھی ہیں، ہم بچپن سے تراویحاں پڑھتے آئے ہیں، اور ہم تراویح 1400 سالہ تاریخ، ہاں، لیکن ایک طبقہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ طبقہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور وہ کرٹیکل تھنکنگ کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کرٹیکل تھنکرز بن کے بیٹھے ہوتے اب وہ جو ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا ایک پڑھا لکھا آدمی، یہ تو دیکھو اس کی تو داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کر، وہ اس کی طرف وہ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ میڈم نے کہا اس کو آسانی ملتی ہے، وہ کہتا ہے پھر تراویح کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں پوری چیز کو جو سم اپ کروں گا اپنی زبان میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین میں بتائی ہوئی باتوں میں پک اینڈ چوز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ واہ! اور دوسرا، جو تربیت ماں باپ نے آپ کو دے دی ہے، دیکھیے نا، یہ تو ہے ہی یعنی لا ریب فیہ جیسے، اللہ، کہ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ واہ! اور اسی کو فالو کرنا دین ہے، اسی کو فالو کرنا دین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس کے اندر آپ سوچنا شروع کر دیں گے اور اس کے اندر لاجک نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر ڈیزاسٹر ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے وہ بات ہو رہی تھی، میں وہ بات آپ سے وہیں سے کنٹینیو کر لیتا ہوں، مطلب کہ انہوں نے جو کہا نا، میں یہ ریسیپیز بنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پورا کنڈکٹ دیا ہے۔ اب آپ ان عقائد کی اور نظریات کی، یا اللہ سے تعلق کی، یا بندوں سے تعلق کی، یا معاملات کی، معیشت کی، معاشرت کی، سماجیات کی، سیاسیات کی، واٹس ایور، ایک پورا جو اسلام کا نظام ہے، اس نظام کی ایک ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی میں اگر آپ اپنے مرچ مسالے ڈالنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب پھر تو تباہی پیدا ہو گئی نا۔ وہی پک اینڈ چوز والی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر تو صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ جنید صاحب، فتنہ اور فساد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے اسلام کے اندر اپنے خود ساختہ نظریات ایڈ کرنا شروع کر دیں گے، اوکے، تو پھر لازماً نتیجے کے طور پر فساد ظاہر ہوگا، فساد ظاہر ہو، باہمی نزاع اور جھگڑا پیدا ہوگا، اور امن و امان کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اب پوری تاریخ سے یہ ظاہر ہے، مثلاً اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، معاذ اللہ۔ اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے مسیلمہ کذاب کی وجہ سے پھر اس کے دعوی نبوت پر صحابہ کرام شہید ہوئے، یقیناً، اور امت کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ 1250 حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، کچھ لوگ اسلام کا ٹائٹل یوز کرتے تھے، لیکن ان قبائل نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دینا ہم سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت جو جملہ کہا تھا، وہ ہمارے لیے اس موضوع پر بڑا رہنما اصول ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم ان لوگوں سے جنگ لڑوں گا جو اللہ کے اتارے ہوئے ضابطوں کے درمیان فرق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم روزہ رکھیں گے اور فلاں کام نہیں کریں گے۔ جو ضابطے اللہ رسول نے بیان کیے، جس نے ان ضابطوں کو مٹانا چاہا
ان کے خلاف کوئی نئی رائے پیش کرنا چاہیے تو ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دین کے ضابطے اٹل ہیں. بالکل. آپ اگر اپنی طرف سے نظریات ایڈ کریں گے تو فساد ہے. سو اس لیے اس دین میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ جو اٹل اصول ہیں ان میں تبدیلی کر سکیں. اچھا اب ایک تو بات یہ آ گئی, ایک بات تو ایک بات یہ آ گئی کہ میں اس پوری ریسیپی کے اندر میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. جو ایک اسٹرکچر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے, مجھے اس کو فالو کرنا. آئیے اب دوسری بات کی طرف. میں اس میں تو کچھ پک کرنا چاہتا ہوں, کچھ چوز کرنا چاہتا ہوں, کچھ اپنے مطلب کا لینا چاہتا ہوں اور کچھ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس پہ مطلب مجھے کیوں یہاں پہ میں کہوں گا کہ جی لا اکراہ فی الدین, میں یہ استعمال کروں گا اس آیت کو, مطلب ایک ماڈریٹ اپروچ رکھتے ہوئے بات کروں گا آپ سے. بتائیے. اچھا گزشتہ بات پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں, کہیں کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے ہماری گفتگو سے. وہ یہ ہے کہ دین میں ایک اجتہاد کا راستہ بھی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ مختلف ادوار میں مختلف ضروریات کے پیش نظر علم میں جو اللہ نے اصول دیے ہیں ان کے مطابق اس نئی شے کا فیصلہ کرنا کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, وہ دین ہی ہے, وہ اللہ رسول کا ہی ضابطہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف. بالکل ٹھیک. اب رہی یہ بات جو اس کا آپ نے ذکر کیا, ہم پہلے بھی آیات پڑھ چکے ہیں. جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, نہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کچھ لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں. جہاں آپ کو آسانی لگے وہ لے لیں, جہاں مشکل آپ کے نفس پر گزرتی ہو آپ چھوڑ دیں. اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے. ایک تو آیت میں نے پڑھ دی ہے, بالکل ٹھیک. دوسری آیت میں اور ایک من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا, کہ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا, یعنی اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ میرے مولا اب میری مرضی نہیں چلے گی, اب تیری مرضی ہوگی, اور تیرا بندہ سر جھکائے گا. نہیں ہے میرا جسم تیری مرضی ہے, میرے عقائد تیری مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں, اللہ نے ان کی تعریف کی کہ انہوں نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. اپنی مرضی, اپنی منشا, اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیا. ٹھیک ہے. جو میں نے کہا یا میرے رسول نے کہا انہوں نے من وعن اس کو تسلیم کر. اچھا اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر فکری ارتداد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں بہت سی چیزوں پر سوال اٹھانا, بھائی زکوٰۃ کیوں دیں. مثال دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, کیوں بھائی جیسے مطلب ٹھیک ہے مطلب نماز جو ہے ٹھیک ہے وہ تھی صحیح ہے, اتنی پڑھ لو اتنی پڑھ لو, یہ کر لو وہ کر لو. تو اب صورتحال جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جاتی چلی جا رہی ہے, اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے. جیسے وہ ابھی بات کر رہی تھیں, ظاہر ایکسپیرینس یونیورسٹی کا نوجوان طبقے میں جو ہے نا یہ صورتحال بڑی پیدا ہو گئی, اور یقیناً پیدا کرنے والے جو ہیں ہمارے اپنے درمیان لوگ ہیں. تو اگر یہ اس طرح کا ڈیزاسٹر کوئی پیدا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, تو یہاں تو بات یہ ہو رہی تھی نا ابھی کہ پک اینڈ چوز والی بات, یہاں تو پوری تباہی پھر سامنے کھڑی ہوئی ہے. جی بتائیے. جی بالکل, مذہب سے بیزاری, بالکل صحیح, اور نان پریکٹسنگ کی جو تھیری ہے, اور یہ جو ابھی مٹیریلزم کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ریشنلزم ہے, یہ جو اقلیت پسندی ہے کہ وہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید میری عقل بہت بڑی 30 مار خان ہے. اس عقل کی حیثیت یا اوقات کیا ہے کہ یہ اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اچھا آپ کے خیال میں یہ بات کر کے پھر آپ اسی موضوع پہ آ جائیے گا کہ کیا عقل کا مکمل دخل ہے دین اسلام میں؟ نہیں, عقل دین کے تابع ہے. اوکے ٹھیک ہے. عقل تو استعمال کرنی ہے, شعور, اختیار. یہ جو پک اینڈ چوز میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں دیا ہے, دونوں راستے دکھائے ہیں. اوکے, دو راہے پہ کھڑا کر جب کلب کے اسلامک کلب کے ممبر بن گئے تو ویسے بھی اس کے اب نہیں ہے, یہ ہے تو وہاں عقل استعمال کرنی ہے آپ نے. ادروائز حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عطا کر اسلاف کا جذب دروں, اور شریک عطا اسلاف کا جذب دروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر,
خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اور کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ واہ! تو آپ ایک اور آیا کریمہ اس میں ایڈ کر لیجئے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ 19 نمبر آیا کریمہ میں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین کی ڈیفینیشن جس کو سمجھ آ گئی، بینگ مسلم اس کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک جامع ضابطہ حیات کو دین کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک زندگی گزارنے کا جو ضابطہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسلام کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک ہر دور میں جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے ٹائٹل مختلف ہیں، وہ اسلام ہی ہے۔ اب اگلے جملے میں فرمایا یہ جو پک اینڈ چوز کی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے اختیار کرنا ہے، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یا فلاں نظام بہتر ہے، یا میری عقل یہ کہتی ہے، یا آئی تھنک، لوگ کہتے ہیں آئی تھنک، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں۔ اب وہ آگے اگلے جملے میں یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چوز کرنے کا سوچے گا یا چوز کرے گا، اس سے ہرگز اللہ یہ قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا اسی بات سے کہ وہ اب دین کو جو ہے صاحب آپ کا معاملہ ہے نا، آپ اپنی حد تک رکھیں، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے، اور مساجد تک جو ہے دین کو محدود کر دیا جائے، ہاں یہ ایک اور سازش ہے بہت بڑی، مدرسوں کے اندر تک محدود کر دیا جائے۔ بائی اینڈ لارج جو دین کا امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ نظر نہیں آنا چاہیے، جی مطلب بمانی دوسرے کی جی سماج پہ، معیشت پر، معاشرت پر، سیاست پر، کہیں بھی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ اصل پرابلم ہی دین اور اس نظام کے نفاذ سے ہے، سامراج کو شروع دن سے۔ وہ ہماری نمازوں، روزوں اور ذکر فکر سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ دور نہ لوٹے جس دور کے اندر اتنی بڑی سلطنت کے ایک کونے سے اگر ایک عورت سونے سے لدی ہوئی چلتی تھی اور دوسرے کونے تک پہنچ جاتی تھی، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور زکوٰۃ دینے والے پھر رہے ہوتے تو کوئی لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جو نفاذ ہے نا دین کا، اس کی پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دین کو مسجد تک محدود کرو، اور یہ جو کمپین لانچ کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑے آج پیغامات دیے ہیں، بہت سارے مہرے اتارے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جی ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اچھا کنفیوژن کا ایک اور مسئلہ ہے۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں ہماری جنریشن جو ہے، نیو جنریشن، جن کی بات ہماری بہن کر رہی تھی، وہ کہتے تھے ان کو کنفیوز کر دو، ٹھیک ہے، اتنا، اور کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے وہ اتارے ہیں۔ تو ان کو پرابلم اس نفاذ سے ہے۔ اگر یہ نفاذ ہو جائے گا اور دین کی حقانیت واضح ہو جائے گی تو پھر دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی اس نظام کو اپنائے بغیر اور اس میں ایک اور بات مجھ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے آلائے کار تو ہم ہی بنے ہوئے نا، مطلب ٹاؤٹس ہم ہی بنے ہوئے نا، مطلب ان کے ہرکارے تو ہم ہی بنے ہوئے، ان کے ہاتھوں کی چھڑی، اور وہ کیا بقول اس کے شیخ صاحب کے کہ یہ ہاتھوں کی گھڑی اور ہاتھوں کی چھڑی جو ہم ہی بنے ہوئے نا۔ اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ اصل میں دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا میں ابھی تک، آج جب میں بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خوف ہے۔ کلام کی معذرت، یورپ پر یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے۔ 2050 کے بارے میں پریڈکشن ہے کہ کرسچینٹی کے برابر تعداد جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی ایک بات۔ اور یہ وجہ جو اسلامو فوبیا وغیرہ ساری جو فیبریکیشن ہے نا، یہ اسی پرسپیکٹو میں ان کو سب سے بڑا خوف اس بات سے، اور یہی سب سے بڑا خوف ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید 1445 ہجری 2024 کی رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر، اور بڑا اس اعتبار سے پینفل ٹاپک بھی ہے،
انٹرسٹنگ تو ظاہر ہے لیکن پینفل بھی ہے کہ یہ جو ہم نے دین میں پک اینڈ چوز شروع کر دیا نا صاحب کہ بس ہمیں یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے جس قسم کی تباہی ہو رہی ہے اور جس طرح کی تباہی مجھے نظر آ رہی ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ بیان سے باہر ہے, بیان سے باہر ہے. خاص طور پہ جو نظریاتی طور پہ جو ہم کولیپس کرتے جا رہے ہیں نا, وہ تو صورتحال بڑی عجیب بن گئی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور میں چاہ رہا تھا ذرا سا ایک آپ کا انپٹ لوں, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچن سے آ کے پھر آپ کی طرف ٹھیک. ہاں منیرہ کہاں تک پہنچ بتائیں. اس پہ ڈش آؤٹ کر رہی ہوں, ساتھ میں سارا دھنیا میں نے ڈھکا ہے, اور یہ اس کا میں نے پلیٹر ریڈی کیا جس میں سیلڈ بھی ہے اور ساتھ میں انین جس میں نے لیمن جوس لگا کے رکھا تھا تاکہ یہ اسٹیک کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کس کی بات کر رہی ہیں؟ توا چکن. توا چکن. توا چکن کو میں اس کا ڈسپلے لگا رہی ہوں کہ اس کے سیلڈ کے ساتھ کیا دھواں دار چکن ہے, کیا دھواں دار چکن ہے. جس کو میں نے کر دی ہے. اور اگر آپ اس کو چاہیں تو دھواں دار ہے نا, دیکھ رہے ڈاکٹر صاحب دھواں دار ہے. بالکل. ہاں زبردست. ہاں جی, یہ اس کو میں نے کر دی. بس اس کو میں نے بس کر کے, اور باقی کی جو ریسپیز تھی وہ میں نے نکال کے رکھ دی ہیں. توا چکن بھی میرا ریڈی ہو وہ چکا ہے. مفتی صاحب والا جو اسٹیک ہے اس کی بھی زیارت کروا دیں, مطلب الگ سے کیوں چھپا کے رکھا ہوا آپ نے. وہ میں نے بس اس کو بس اس کا سیلڈ تھوڑا سا سوٹے کر لوں. میرے خیال میں آپ ایک نئی ڈش متعارف کرا دیں گے. وہ بھی دکھا دیتی ہوں تھوڑا. ہاں دکھا دینا بھائی, دکھا دیں. پردے میں رکھا ہوا ہے آپ نے, پتہ نہیں ایسے پردے میں رکھا ہوا, میں نے اس کو تھوڑا سا مفتی صاحب کیسے پردے میں رکھا ہے اس کو؟ نہیں پردے میں نہیں رکھا ہوا. ایکچولی اس کا جو سیلڈ ہے وہ میں نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے زیرے کے اندر, تھوڑا سا اس کو سوتے کر کے, تو پھر ساتھ ڈسپلے میں اس کے ساس ریڈی بس اس کی ہو رہی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کو دکھا ہی دیتی ہوں. یہ تو یار اتنی بلا وجہ کریوسٹی کریٹ کر رہی ہیں آپ قوم میں, پتہ نہیں کیا ہے. آج تو لگتا ہے افطار کر کے ہی جانا پڑے گا. تھوڑا سا ہوتا ہے نا, دھوپ تھوڑی چمکنی چاہیے. ہاں دیکھیں بھائی, سمجھ نہیں رہے مفتی صاحب, آپ دیکھیں, یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں, واہ, یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں ماشاء اللہ. ہاں سوس بھی تھوڑی سی کوک کروں گی. اس کو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ اس کو شرف حاصل ہوگا کہ آپ کے لمحہ مبارک سے مس ہو گئی. یہ دیکھیں اس کا ساتھ میں سیلڈ بھی ریڈی ہو گیا ہے. اس کو گرم ہی رکھیں, دھواں دار ہی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے ذرا ایک موضوع پہ بات کر لیتے ہیں, اور یہ ظاہر اس اعتبار سے بڑا اہم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا, دیگر میڈیاز کا جو ہے انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ڈو یو تھنک کہ جی یہ جو ہمارے یہاں آج دین اسلام میں جو ہم بلا وجہ درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا نظریاتی طور پہ جو ہم کولیپس کر رہے ہیں, اس میں کسی حد تک یہ میڈیا کا, سوشل میڈیا کا اس کا کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی کردار نظر آتا ہے. ایک ٹرم تو ہم سب نے سنی ہے 5th جنریشن وارفیئر, وہ صرف نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. نیشن بھی آپ کی کیا ہے, یو آر این اسلامک نیشن نا, آپ اسلام کے نام پر بنی ہوئی ایک نیشن ہے. تو نہ صرف یہ کہ آپ کی افواج یا ان سے ریلیٹڈ ایک درار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کا جو کلچر ہے, آپ ٹوٹل اداروں کو لے لیجیے نا, جتنے بھی جس ادارے کو, یا آپ جس بنیاد پر بنے ہیں, آپ اسلام کے نام پر بننے والی ایک واحد ریاست ہیں, آپ جس بنیاد پر بنے, آپ کی اس بنیاد میں بھی تو درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. دیٹ از آلسو پارٹ آف 5th جنریشن وارفیئر. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جغرافیائی سرحدوں پہ تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, نظریاتی سرحدوں پہ جو ہے بنیادی طور پہ اصل کام اس پہ ہو رہا ہے. ان کو بھی آپ نے واستو گروپ کا نام سنا ہوگا ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے جس کو کہ پکڑا گیا, جس کے بارے میں پوری انفارمیشن بعد میں لیک ہوئی, جو کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا. ہمارے مذہبی فسادات کو, لسانی فسادات کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی. اب وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہی وہ ساری ڈس انفارمیشن کمپین جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اور اس کا کیا اثر ہو رہا تھا, اس کا نہ صرف یہ کہ نیشنلی اثر ہو رہا تھا بلکہ انٹرنیشنلی بھی اثر ہو رہا تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ, میرا جو پوائنٹ ہے نا میڈیا کو لے کر, سوشل میڈیا کو لے کر خاص طور سے, اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ بہت زیادہ انفارمیشن انفلکس ہے اور لوگوں تک انفارمیشن آ رہی ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے, ہمارے پاس جواب دینے والے موجود نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا ینگسٹر جو دیکھ رہا ہے, مثلاً وہ سپر ہیرو دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے مارول کا سپر ہیرو دیکھ رہا ہے, ڈی سی کا سپر ہیرو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے وہی سپر ہیروز ہیں. اس نے ارطغرل کو بہت بعد میں دیکھا ہے, اور اس کو بہت بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک ہیرو ہے جو کہ مسلم بھی ہو سکتا ہے, جو کہ بہت زیادہ, جس میں پاور, سپر ہیرو ڈزنٹ مین کہ آپ میں کوئی سپر نیچرل پاورز ہی ہوں تو آپ ایک بنیں گے, لیکن ایک ہیرو کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے اس سے پہلے کبھی دکھایا ہی نہیں. اس کو اور آسان کرتے ہیں, اس کو یوں آسان کرتے ہیں کہ جو
آئیڈیلزم ہے. ہاں جی بالکل. ہم نے بیسکلی جو ہے نا ان تمام لوگوں کو آئیڈیلائز کروا دیا ہے بنیادی طور پہ جن کا تعلق ہم سے نہ تھا, اور جو ہمارے اپنے آئیکونس تھے, جو ہماری انسپریشن, ہم نے ان کو گلوریفائی کر کے, اچھا ان کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, ان کو طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ویسٹ نے ان کو گلوریفائی کر کے جو ہے ہمارے درمیان انڈکٹ کر دیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو گلوریفائی کیا, انہوں نے ہمارے لوگوں کو گلوریفائی نہیں کیا. بالکل ہمارا کام تھا ہمارے اپنے لوگوں کو گلوریفائی کرنا فرسٹ تھنگ ایک ٹریڈیشنل میڈیا پہ. اور ہمیں ویسے ضرورت بھی نہیں تھی, ہمارے پاس تو بڑے مستحق ہیں, ان کو گلوریفائی کرنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی. دکھاتے تو صحیح نا, بتاتے تو صحیح, بتایا ہی نہیں آپ نے, دکھایا ہی نہیں. جب دکھایا نہیں تو پھر آپ ینگسٹر کو کیسے کہہ سکتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بتاؤ گے تو اسے پتہ چلے گا نا. جو بتا رہے ہیں, جو دکھا رہے ہیں, جو اس تک پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں میں ایگری بھی کرتا ہوں, اور میرا ایک کمنٹ بھی ہے. دیکھیے آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے ہر ٹی وی ٹاک شو کے اندر ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے, بس اور کیا, کوئی چور کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی ڈاکو کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا, اور وہی باتیں کہنے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں, 2 دن بھول بھی جاتے ہیں, کہ رات کہتے ہیں صبح بھول جاتے ہیں, اور وہی باتیں ہر چینل پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو جو ایک عام بچہ ہے نا ہمارا, اس کے دماغ کے اندر یہ دیکھے ہوئے چہرے جو ہے نا, ان سب کو وہ اسی طرح لیبل کرنا چاہیے. اچھا پھر آپ آ جائیں, بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہر وقت, اللہ کبھی ایسا نہ کرے اور کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں, کہ ملک کو کمزور کرنے اور برباد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً کوئی تاریخیں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے سالوں کی بات رہ گئی ہے. اب یہ باتیں جو ہوتی ہے نا, وہ لوگوں کو پھر اس ملک سے بھگانے کی بات کرتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان سے چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد سر, تقریباً 1.4 ملین پیپل. یہ ایک سال کے مطلب شخص. اور تیسری چیز جو میں نے پہلے بھی کی تھی, اور آپ یہ جو ہیروز کی بات کر رہی ہیں, بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی جو ایکچوئل ہیروز ہیں نا, ان کا ذکر نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. ابھی بھی ہمارے یہاں کوئی موقع آئے نا, تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گانے والے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ہیروز ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں کہ صرف وہی ہیرو ہوتے ہیں. آپ کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, فلینتھروپسٹ ہیں, انٹلیکچوئلسٹ ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کبھی ان میں سے کسی کا یوم پیدائش یا یوم وفات منایا جاتا ہے؟ خبر بھی نہیں بنتی سر, بالکل بھی نہیں بنتی. البیرونی پر آپ نے کتنے پروگرامز کیے ہیں سر؟ ٹھیک ہے, البیرونی پر آپ نے کتنے پروگرامز کیے ہیں؟ کسی بھی اسلامک ریلیجیس آپ کی سوسائٹی کا ڈیلیما بتا دوں میں آپ کو, آپ سن سکتے ہیں, مطلب آپ کی سماعتیں برداشت کر لیں گی اس بات کو, کر لیں گی, بتا دوں میں آپ کو. آپ کی سوسائٹی وہ ہے, پاکستان وہ ہے جس کا ٹاپ یوٹیوبر جو ہے نا, وہ گالیاں دینے والا ہے, لوگوں کے کپڑے اتارنے والا ہے, فحش گفتگو کرنے والا ہے. اس پاکستان کا حوالہ یہ ہے. اور اس پاکستان کی ٹاپ ٹک ٹاکر جو ہے, وہ ایک ایسی خاتون ہے, میں نام نہیں لے سکتا, 2.5 کروڑ فالوئنگ ہے, مطلب بس کیا کہیے کہ ان کا الامان الحفیظ. تو یہ پاکستان کا حوالہ ہے. بالکل, یہ جو بات کر رہی تھی نا, بڑی معقول بات تھی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آنا چاہیے. میں یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری اس وقت جو یوٹیوب کے اوپر فالوئنگ ہے وہ تقریباً 7-7.5 لاکھ کے قریب ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں کوئی اختلافی نوٹ ڈالتا ہوں تو اس پہ ویوز بڑھ جاتے ہیں, اور جہاں پہ میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہوں وہاں پہ ایک ایوریج ویوز آتے ہیں. اب لوگوں نے جنہوں نے یوٹیوب کو پیسہ کمانا ہے, ان کو تو بابا چاہیے مسالہ چاہیے ان کو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا مسالہ کمانے کے چکر کے اندر, اور وہ جو آپ نے بات پہلے کہی تھی, مولوی بھی بہت سارے مسالہ لگا رہے ہیں. بالکل بالکل, آپ دیکھیں وہ کروڑوں روپے ان کو آ رہے ہیں. جی بالکل, یہ بات وہ بیچ رہے ہیں اپنا صرف وہ. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ جو بیچنے والی اصل یہ سر, یہ بات یہی ہو گئی اس وقت شروع. اصل مسئلہ یہ ہو گیا اس وقت جو ہے نا, وہ دین کے نام پر جو یہ سوداگری ہو رہی ہے نا, اور یہ جو کلپ در کلپ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ ڈالرز کے چکر میں, پاپولیرٹی کے چکر میں, ویوز کے چکر میں, تو ہمارے یہاں ایک طبقہ صرف اس وجہ سے فیٹ اپ ہو گیا دین سے کہ میں کس کو فالو کروں. مطلب ایک کلپ آتا ہے, اس کلپ کا پھر جواب آتا ہے, اس کا پھر ریبٹل آتا ہے. یہ جو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے, آپ دیکھ لیں یہاں پہ مناظرے, ان کے بعد پھر شور مچانا کہ میں جیت گیا, اور یہ مذہب بھی تو جشن فتح منا رہا ہوتا ہے. بہت بڑی یہ دیکھیں نا, یہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, جو عالم دین ہوتے ہیں یا باقاعدہ دوسرے عالم ہوتے ہیں, انہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, اختصار کے ساتھ بات کرنی چاہیے. سر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان اگر غلطی بھی کرتے ہیں نا, مجھے اپنے مذہبی اسکالرس کے ساتھ میری یہ التجا بھی ہے, اور میں ایز اے ٹیچر میں یہ چاہتی بھی ہوں, اگر کبھی ہمارا نوجوان غلطی کر بھی رہا نا, کیونکہ ابھی وہ مذہب کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اگر کہیں پر اس کی کوئی غلطی ہے بھی, تو بجائے اس کے کہ اس پر بہت سختی کی جائے, ایک دم سے ہم اس کو آہستہ آہستہ
سمجھا کر بھی ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں, کیونکہ ڈرانے سے پھر وہ ڈر جائیں گے. ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ اگر بچہ مسجد میں اگر بچہ کوئی چھوٹا مسجد میں شرارت کرے بھی تو اسے کرنے دو, کیونکہ وہ موبائل گیم چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اسے کرنے دو, کیونکہ وہ کیا چھوڑ کر آیا یہ بھی دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ جس دور سے گزر رہے ہیں پاکستان میں, میں آپ کو بہت فرملی یہ بات کر رہا ہوں, میں اگر ریاست کے ادارے اب بھی اگر نہیں جاگیں گے اور نہیں سوچیں گے اس حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا, اوپر سے گزر چکا. سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو ہے کہ پاکستان اپنے نوجوانوں کو نظریاتی طور پر بچا لے. بالکل, یہ جو پک اینڈ چوز کا معاملہ شروع, اب آج پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے دین میں, یہ نہیں کرنا. کل یہ ہوگا جی میرا دین میری مرضی, میرا عقیدہ میری مرضی, کر لیجئے پھر آپ کو جو کرنا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو کہتے ہیں لوگ, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا, سے کیا مطلب ہے, اس کا یہی مطلب. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور اب وہ موقع آ گیا کہ ہم انشاءاللہ اپنی چھٹی افطاری کریں گے. لیکن بس میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے ہی مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ کا آغاز کریں اور دعا کریں, تو تصور میں آپ کے غزہ ضرور ہونا چاہیے, وہ شہداء ضرور ہونے چاہیے, ستم ضرور ہونا چاہیے. الگ مت کیجیے گا, جسم کی طرح لوگوں نے الگ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن آپ نے الگ نہیں کرنا. یہ آغاز کرتے ہیں قصیدہ غوثیہ. الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا مريديهم
خاطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحصن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام آمين پروردگار عالم تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما اے رب العزت بالخصوص تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے تو قادر مطلق ہے تو نے جس قوم کو چاہا لمحہ بھر میں دنیا سے مٹا دیا ظالموں کو یہی سزا تو دیتا ہے پروردگار عالم غزہ پر قیامت ڈھانے والے ظالم کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے یا اللہ وہ رسی کھینچ لے یا اللہ مظلومین غزہ کی غیبی مدد فرما یا اللہ ہم یقیناً کرب اور علم میں ہیں دور بیٹھ کر جن پر گزر رہی ہے ان کی تکلیف کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اے پروردگار قبولیت کی ان گھڑیوں میں تیرے حضور التجا ہے تجھے کعبۃ اللہ کی عظمتوں اور رحمت للعالمین کی شانوں کا واسطہ حضور کے مظلوم امتیوں کی مدد فرما دے پروردگار عالم پوری قوم میں اس وقت جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے پاکستان کے تمام کرائسز اور بحرانوں کا خاتمہ کر دے اے اللہ ہمارے پاک وطن کی مشکلیں آسان کر دے افواج کے جو کل شہید ہوئے اے اللہ ان شہیدوں کے درجات بلند فرما اور پاکستان کو استحکام اور سربلندی نصیب فرما اور پاکستان کو آنے والی گھڑیوں میں آسانیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین چھٹی افطار انشاءاللہ آپ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے لیکن جس وقت پہلا کھجور آپ اپنے منہ میں ڈالیں اور جس وقت پہلا گھونٹ آپ اپنے حلق سے اتاریں اس پیاس کو ضرور یاد کیجیے گا جو اس وقت غزہ میں بپا ہے اور اس بھوک کو ضرور یاد کیجیے گا جو اس وقت غزہ میں بپا ہے اور ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا باقی تو ظاہر ہم ہاتھ پیر اپنے کٹوا چکے صاحب زبانیں بھی بند ہیں آواز بھی بند ہے اور ہاتھ پیر کاٹ کے جو ہے ہمیں ڈال دیا گیا غرق کر دیا گیا ہے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک بار پھر وہ جذبہ اور وہ توقیر عطا کر دے زندگی رہی تو انشاءاللہ رات دوبارہ آپ سے سحری میں ملاقات ہوگی لیکن ہاں میں بھول گیا ابھی تو آپ سے افطار کے بعد بھی ملاقات کرنی ہے افطار کے بعد ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی افطار کیجئے ہم بھی افطار کر کے انشاءاللہ لوٹتے ہیں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 1445-2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں الحمدللہ آج ہم نے اپنی چھٹی افطاری بھی کر لی ایک بات ناظرین میں ابھی اس وقت آپ سے ان لمحات میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات انتہائی اہم ہے بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیجئے گا اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں
آپ کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، تو چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے جوابات ذرا آپ تلاش کیجئے گا کہ جوابات اس کے کیا ہونے چاہیے۔ اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے، تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان تو چلی جانی ہے، جان نے ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی شے پھر کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ مجھے میری اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اولاد نے بھی ظاہر ہے چلا جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ جواب ہو کہ میری زندگی کے اندر جو میرا مال ہے، جو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ سب سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہے، کیونکہ میں نے بڑی تک و دو کے بعد کمایا ہے۔ مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، کیونکہ جب آپ نے ختم ہو جانا ہے مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور مال پھر ظاہر ہے آپ کی اولادوں کے اندر تقسیم بھی ہو جانا ہے، اور خدا نخواستہ وہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ اولادیں آپس میں مال کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، تو مال بھی قیمتی نہ ہوا۔ اچھا، تو اگر پھر یہ پوچھا جائے کہ پھر کیا قیمتی شے، تو ہو سکتا ہے کسی کا یہ جواب ہو جو میں نے گھر بنایا ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہے، بڑی مشقتوں سے بنایا ہے، پوری عمر لگا دی ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر جواب یہ ہوتا ہے صاحب کہ جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا گھر بھی کیا رہ جائے گا، کوئی اور اس کو استعمال کرے گا، کوئی اور اس پہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ بھی چلے جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ سوالات کرتے چلے جائیے، آپ کو کوئی حتمی جواب ملے گا نہیں۔ لیکن میں آپ کو آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری زندگیوں کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہے جسے ہمیں ٹاپ آف دا لائن رکھنا چاہیے، وہ ہے ہمارا ایمان۔ جناب، ایمان۔ پرابلم یہ ہے، اور یہ ہیومن سائیکی ہے، آج ہم اپنے اوپر اگر غور کریں، ہم ہر اس بات کو ریٹ کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں جس کو ہم نے محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے آپ پہلے موٹر بائک خریدتے ہیں، اس بائک کو آپ کتنا سنوار کے اور سدھار کے رکھتے ہیں، اس کا کتنا خیال کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے محنت سے کمائی ہوتی ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، آپ گاڑی لینے کے بعد اس کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، کتنا اس کا خیال، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے۔ اسی انداز سے جب آپ اپنا پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو آپ کے گھر کو بڑا آپ مینٹین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان ہمیں مل گیا، ہم بائی ڈیفالٹ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو ایمان کی اہمیت ہمارے نزدیک اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ مل چکا ہے، ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ دنیا کی ساری، یعنی اس کائنات کی تمام نعمتوں کو ایک میزان میں آپ رکھیے، اس ایک پلڑے کے اندر دنیا کی تمام نعمتوں کو رکھیے، اور دوسری پلڑے کے اندر آپ ایمان کو رکھیں۔ ایمان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، باقی ساری جتنی بھی ترقیاں آپ کی ہیں یا نعمتیں، وہ سب اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اسی انداز سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ایمان موجود ہے اور دوسرے پلڑے میں آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی نعمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں، آپ دنیا کے فارغ ترین آدمی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور آج کا یہ دور تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ آپ اپنے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی محافظت کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، مال چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، جو کچھ جائے گا وہ صرف اور صرف ایمان کی صورت پہ ساتھ جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب اپنا چھٹا روزہ انشاءاللہ افطار کریں گے۔ لوٹ کے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اپنی نسلوں کے اور اپنے ایمان کو بچایا کیسے جائے۔ جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دو ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں۔ میں وقفے سے قبل بات کر رہا تھا مفتی صاحب کہ یہ جو دین میں آج یہ ظاہر ہے جس طرح سے ہم پک اینڈ چوز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی مطلب کا دین چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اس میں جو مجھے لگتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے ہم جو ہے ایمان کو بھی بہت فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے، اور اگر ایمان کو ہم نے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب اگر ایمان سے فارغ ہو گئے تو آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے، یہ بتلائیے ذرا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ درجہ با درجہ انسان اپنی سست روی کی وجہ سے برائی میں اور آگے بڑھتا ہے۔
اولاً وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے اور بعد میں جا کے اس کو نفس، شیطان اور پھر سوسائٹی کی گمراہیاں اس نوبت تک لے آتی ہیں کہ وہ کہتا ہے یار سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سارے ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام اور یہ دیگر مذاہب یہ مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگ یہ باتیں بھی کرنے لگ پڑے ہیں۔ توبہ۔ ایسی صورتحال میں یہ بڑی فکر انگیز بات ہے، الارمنگ سچویشن، الارمنگ سچویشن ہے، تشویشناک بات ہے۔ اب سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ بتائیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے کچھ کردار تو ہے ریاست کا، کچھ کردار ہے والدین کا، کچھ کردار ہے سکولز کا، اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، اور کچھ کردار بلکہ بہت زیادہ کردار اس شخص کا خود ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب تک کوئی شخص خود اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رکھنا چاہے گا، جیسا اسلام ہے ویسا ہی اس کو قبول کرنا نہیں چاہے گا، جیسا اللہ رسول نے دین دیا ہے ویسا ہی اس کو اپنانا اور اڈاپٹ کرنا نہیں چاہے گا، تو پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے قبل بڑے بڑے کامیاب لوگ آئے، بڑے بڑے ہر شعبے کے اندر نامور لوگ رہے، جن کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی، لیکن آخر کار وہ قبر میں گئے، موت آئی، میں نے بھی مرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس وقت وہاں نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، انما العبرۃ بالخواتیم، خاتمے پر ہے، خاتمے پر دار و مدار ہے۔ اگر ایمان ہے تو نجات ہے، وگرنہ جتنا بھی دنیا میں نامور تھا یا دولت تھی سب بیکار رہ جائے گی اور جہنم ٹھکانہ بنے گا اور پھر تباہی بربادی ہے۔ مال، دولت، شہرت، عزت، طاقت، یہ ساری چیزیں، پاپولیرٹی وغیرہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری بنیادی فوکس ہو گیا ہے، اور وہ جو ایمان کو پروٹیکٹ کرنا یا ایمان کے لیے سوچنا، یہ بہت ثانوی سی بات کہیں دور کسی نہا خانے کے اندر مطلب چلی میں گئی۔ یہی عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس چیز کو امپورٹنس دینی پڑے گی۔ اور اس میں دیکھیں، چونکہ خرابی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے خاتمے یا اس کے کم کرنے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ریاست جو ہے نا اس ایشو کو بھی ایشو سمجھے، نہیں، وہ تو نہیں سمجھ رہی۔ ریاست کو ادراک کرنا پڑے گا کہ بحیثیت حکمران دین نے، شرع نے، رب رسول نے جن کی وجہ سے آپ ریاست کے حکمران ہیں، انہوں نے آپ کی رسپانسبلٹی بنائی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے بالکل ٹھیک کہ اس ملک کا، اس ریاست کا مذہب اسلام ہے اور اسی کے اصول و ضوابط یہاں نافذ ہونے ہیں۔ اب اس کے نفاذ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ خرابیاں یلغار کی صورت میں، تہذیب کی صورت میں، یا کچھ فنڈڈ خرابیاں مطلب آئیں، اس نے جو ہے بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا۔ ایک تو اوپن خرابی ہمارے یہاں، تو وہ جو کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ جو اپنا قذاب کے پیروکار جو کام کر رہے ہیں اور کھل کے تفسیر صغیر کے نام پہ کام کر رہے ہیں، دیگر تفاسیر، تو آپ دیکھیں ان خرابیوں کو جب ریاست نہیں روک پا رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے ان خرابیوں کو کیسے روکے گی؟ کیسے روکے گی؟ یہ بالکل یہ سوال ہے، اس کا جواب انہیں دینا چاہیے۔ کیوں وہ ہمارے پھر اوپر مسلط ہیں؟ آخر ان کی ذمہ داری ہے، قوم کو بھی چاہیے یہ سوال ان سے کرے، اور ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اور میں ایک دو تین باتیں بڑی ضروری کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کو فلٹر کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے بڑی بنیادی بات۔ اگر اس کو فلٹر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے اداروں کی ساکھ بھی تباہ کر چکا ہے۔ کون سا ادارہ سوشل میڈیا کے شر سے محفوظ رہا ہے؟ نہ دین محفوظ ہے، نہ ریاست محفوظ ہے، نہ تہذیب اور کلچر محفوظ ہے، نہ ہماری بہن بیٹیاں محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں رہا۔ اس کو فلٹر لگائے بغیر اس ملک کے اندر استحکام بھی نہیں آئے گا، نہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگریڈ، آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی، پالیسی بنانی پڑے گی۔ نمبر 2، اس ملک کے اندر کچھ اخلاقی کچھ ضابطے بنانے پڑیں، ضابطے بنانے، کہ یہ جو چیزیں یہ نو گو ایریا ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، مثلا ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اور اس دینی نظریات اور عقائد ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارے شرم و حیا کے معاملات ہیں، ان کے اوپر کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ یعنی جس کا منہ جو آتا ہے، منہ بھر کے جو ہے بکواس شروع کر دیتا ہے وہ، اور لوگوں کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں وہ، مطلب جب تک یہ باتیں طے نہیں کریں گے جنید بھائی، ہم کتنے بھی پروگرامز کر لیں، ہم اپنا حق تو ادا کریں گے، بالکل صحیح، لیکن فوائد اس وقت تک مرتب نہیں ہوں۔ دیکھیں، یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، اور اللہ کرے کہ عقل آ جائے ان کو، ورنہ یہ تو پانی تو سروں کے اوپر سے گزر گیا۔
گراس روٹ لیول پہ بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب. اور معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا یہ جو پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے یہ آگے جا کے ایمان کو ڈیمیج کر دے گا. ہم اپنی عمریں گزار چکے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوں گی اور یونیورسٹیز کالجز میں کیا تماشا وہ دیکھیں گی سیکولرزم کے نام پر یا لبرلزم کے نام پر یا واٹس ایور جو بھی نظریات مطلب اس وقت. تو والدین کو بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں اس وقت سب سے بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات, اور کرنا چاہیے تو اپنی نسلوں کے ایمان کی محافظت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے. اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ادارہ کام کرتا ہے کسی بھی بچے کی گرومنگ میں تربیت میں, اس میں سے سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو کہا گیا, حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. کہا اگر اولاد کا کردار بنتا ہے تو ماں کے کردار سے. بالکل صحیح. ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. واہ واہ سبحان. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. اور قرآن نے حکم ماں باپ کو ہی دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ گھر کے سربراہ کا اور پھر اس کے بعد ماں کا یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان سب کی رسپانسبلٹی ہے اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی اور ادا کرنا ہوگی. ادروائز پھر تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی ابھی اپنی گفتگو میں, آپ اس وقت تشریف لائے تھے کہ ایک میزان ہے, اس میزان پہ دولت شہرت عزت ایک پلڑے کے اوپر موجود ہے, ابھی حوالہ بھی یہی پاپولیرٹی, اور دوسرے میزان میں جو ہے اپنا ایمان رکھا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور ابھی یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ دنیا وما فیہا کی سب سے بڑی دولت ثروت اور نعمت کا نام ایمان ہے. ایمان. اور اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دولت بچا کے لے گیا وہ سب کچھ بچا کے لے گیا. یہ حدیث شریف ہے. اور جو ایمان نہ بچا پایا سمجھے اس نے کچھ بھی نہیں بچایا, تباہ کر دیا. اور یہ قرب قیامت کا دور ہے. اس دور کے اندر چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بچانے کے لیے بندہ بازار سے بھاگ کے گھر آئے گا اور پھر وہاں بھی ایمان نہیں بچے گا تو اس کو پچھلے کمرے میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث شریف ہے. آپ وہ پچھلے کمرے میں بھی شیطنت کی اور فتنوں کی ایکسیس ہو گئی. ایکسیس ہو گئی نا, یہ ہے نا سر. اب اس کی صورت میں بند کمرے کے ہاتھ میں, بلکہ اب تو وہ ڈیجیٹل جو اس نے دے دیے گلاسز, اپنا آئی پیڈ جو نیا لانچ کیا انہوں نے ایپل نے, آپ دیکھیے وہ تو اب آنکھوں میں موجود ہے سب. یہ اور آپ آج ہم اس ایمان کو دولت ہی نہیں سمجھ رہے, ثروت ہی نہیں سمجھ رہے, نعمت ہی نہیں سمجھ رہے, نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. جس طرح معیشت کی بحالی کے لیے سب کرتے ہیں نا, اور کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, ایمان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہے. ایمان کی پروٹیکشن کے لیے بھی تو کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے. اس پر بھی تو سفارشات مانگو, اس پر بھی تو کوئی عمل درآمد کرو, لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں. اسی کو میٹیریلزم کہتے ہیں, اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں, اسی کو مادیت پسندی کہتے ہیں کہ آپ دولت کمانے کے لیے ہر حد کراس کر جائیں. اور آج وہ اخلاقیات, اقدار اور وہ ویلیوز اور ایمانیات سب پیچھے چھوڑ کے آج آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں. آپ نے پہلے مثالیں دی ارے سر فالوئنگ کی تباہی, تو آپ وہ دولت کمانے کے لیے اپنی ہی بچیوں کے ساتھ ایسی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں. اور سفید ریش بزرگ سر یار, میں ان کو دیکھ باپ باقاعدہ بغیرتی کی تصویر بن کے کھڑا ہوا ہے, ناچ رہا ہے. حیران ہوتا ہوں یار, آپ نے سفید بالوں کا اللہ بھی حیا کرتا ہے, تو آپ نے اس کا حیا خود بھی نہیں کیا اور لوگوں کو بھی اس کی بے ادبی پہ لگا دیا ہے. لہٰذا سمجھیے اس بات کو کہ ایمان دنیا کے سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان کی حفاظت, اپنے ایمان کی, اپنے بچوں کی, اپنے متعلقین کے ایمان کی حفاظت کرنے. بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کب تشریف لائے. جو بات ہے نا صاحب, یہ اس بات کو ہلکا مت لیجیے گا. جو دین اسلام میں پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے, خدا نہ خاصہ خاکم بدن. آپ کی اولاد اگر کھڑے ہو کے کہتی ہے نا کہ جی میں پک اینڈ چوز کرتا ہوں, معاذ اللہ, اس کی تو اوقات کیا کرے, لیکن وہ کہے جی میں معاذ اللہ مطلب اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, میں صرف اپنی اپروچ کو پک کروں گا, اپنی اپروچ کو چوز کروں گا, پھر جائیے روتے رہیے گا پھر زندگی پر. سب سے بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہے, سب سے بنیادی مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے اس وقت کہ جی ہم اپنی نسلوں کی ایمان کی آبیاری اور اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر, اور انشاءاللہ راہ زندگی رہی
تو دوبارہ ملاقات ہوگی سحری کے وقت. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور غزہ کے رہنے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. اللہ حافظ.